السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارا سلسلہ حکم اشاعت الفواحش، فحاشی پھیلانے کی سزا، اس کی ہم ایک حصہ سماعت فرما چکے ہیں، اور اس میں ہم نے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم کا کیا فیصلہ ہے اس کو سماعت فرمایا ہے۔ سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں اس کے متعلق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ فحاشی پھیلانا، گانے بجانا، ایسی مجالس قائم کرنا اور بدکاریوں اور فحاشیوں اور گانا بجانے کے لیے عورتوں کو جمع کرنا، ایسی مجالس میں جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت مذموم قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جامعہ ترمذی اور احمد کی حدیث ہے، امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی الباری نے اسے صحیح کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فحاشی پھیلانے والوں کے خلاف اور گانا بجانے والوں کے خلاف اور ایسی مجلسوں میں شامل ہونے والوں کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَمَسَخٌ وَذَلِكَ إِذَا شَرَبُوا الْخَمُورَ وَاتَّخَذُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں زمین میں دنسائے جانے، خسفن زمین میں دنسائے جانے، وقذفن اور آسمان سے یعنی اوپر سے پتھر برسائے جانے، ومسخن اور شکلیں تبدیل کیے جانے جیسے عذاب رونما ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَلِكَ اور یہ ایسے لوگوں پر ہوگا، ایسی قوم پر ہوگا، ایسے انسانوں پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدترین عذاب اس وقت وقوع پذیر ہوگا، اس وقت نازل ہوگا جب لوگ شراب پئیں گے۔ شراب پئیں گے، لوگوں کے شراب پینے پر، گانا بجانے والی گلوکار فنکار عورتوں سے لطف اندوز ہونے اور لہو و لعب، اللہ اکبر، گانے بجانے سے محظوظ جب لوگ ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آئے گا، اور عذاب کیسا ہوگا؟ خسف قذف ومسخ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دنسائے گا، اللہ اکبر، آسمان سے ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کی نسلوں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان فرمان ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں، ایمان والوں میں، اسلام والوں میں، پاکیزہ ماحول میں فحاشی، عریانی، فنکار، گانے بجانے اور ڈول ڈمکا اور اس طرح کے کام کو عام کریں گے اور ان کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، شراب پئیں گے اور پھر مجرے کی محفلوں کو عام کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، خود بیٹھیں گے، لوگوں کو بلائیں گے۔ پھر ان کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان سے پتھر ان پر برسائے گا، ان کو زمین میں دنسا دے گا اور پھر ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ سامعین محترم، کتنی بڑی وعید ہے، اور یہ 3 کاموں کی وجہ سے ہوگی۔ اس وجہ سے شراب الخمور، لوگ شراب پئیں گے اور گانا بجانے والے آلات، فنکار عورتوں کو، مجرا کرنے والی عورتوں کو جمع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ
لہو و لہب کی محفلیں سجائیں گے اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ وہ لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالی ان لوگوں پر ان عذابوں کو نازل فرمائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق آج کے اس زمانے میں یہ چیزیں، پہلے زمانے میں جب ہم بچپن میں تھے تو آڈیو کیسٹس اور ریل چلتی تھی، وی سی آر تھے اور سی ڈیز کا نظام تھا، MP3 MP4 کو متعارف کروایا گیا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان چیزوں سے دین کا، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا فائدہ اٹھایا ہے، قرآن کی نشر و اشاعت کی ہے، حدیث کو دوسروں تک پہنچایا ہے، اسلامی پیغامات دوسروں تک پہنچائے ہیں، قرآن اور سنت کی باتیں کی ہیں اور نصیحت کی ہے، اور لوگوں کو ان ذرائع کو استعمال کر کے لوگوں کی اصلاح کی ہے، ان کی درستگی کی ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور آج اس کا جدید دور جو ہے، یہ فیس بک پر دیکھ لو، آپ کچھ بھی دیکھنا چاہیں فیس بک کو اوپن کریں، وہ آپ کی عمر کو نہیں دیکھے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مجھے فیس بک کو لاگ آؤٹ کرنے والا، لاگ ان کرنے والا یہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، گورا ہے، کالا ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کیسا نہیں، اس کے اوپر جو گند ہے وہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایسے ہی یوٹیوب کو کھول کے دیکھ لو، اور یہ بیماریاں آج گھر گھر میں، ہر بچے، ہر فرد کے پاس ہیں۔ اور اگر یہ بات کہی جائے کہ ایک گھر میں 7 افراد ہیں تو ان میں شیر خوار افراد نکال کر، شیر خوار بچے اور بچیاں نکال کر، جتنے بڑے افراد ہیں ہر کے پاس کم از کم 2 موبائل اب اس وقت چل رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ ان سب میں یہ بیماریاں اتم درجہ پائی جاتی ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر احساسات کیسے ہیں؟ ہم شکایات کرتے ہیں، کن سے؟ اساتذہ والدین سے کرتے ہیں، اور والدین اساتذہ سے کرتے ہیں، والدین اداروں سے کرتے ہیں، ادارے والدین سے کرتے ہیں۔ شکایات کیا ہے؟ کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، ان کی تعلیم وہ بہت کمزور سطح پر چل رہی ہے، بچے دلچسپی پڑھائی میں لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ مدارس کی بات ہے، یہ اسکول کی بات ہے، یہ ٹیوشن سینٹروں کی بات ہے، یہ اکیڈمیوں کی بات ہے، یہ مساجد کی بات ہے، وہ قرآن کریم کی حفظ کی کلاس ہو، وہ درس نظامی کے ہو، وہ فاق المدارس کی ہو، وہ عامہ خاصہ عالیہ ثانویہ کی بات ہو، کوئی بھی شعبہ ہے، دینی شعبہ جات سے ہٹ کر اگر دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے تو وہاں بھی یہی نظام ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اکیڈمیاں ہے، ہر جگہ پر تباہی پھری ہوئی ہے۔ نوجوان نسل، پڑھنے والی عمر اور تعلیم حاصل کرنے والی عمر، تربیت حاصل کرنے والی عمر، سب کے سب اس سوشل میڈیا کے نظر ہوئے ہیں۔ کوئی فیس بک پہ مصروف ہے، کوئی واٹس ایپ پہ مصروف ہے، کوئی ایمو پہ ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پہ ہے، کوئی لائکی پہ ہے، کوئی کس پر ہے، کوئی کس پر ہے۔ مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ والدین بھی بے بس ہو چکے ہیں، اساتذہ بھی بے بس ہو چکے ہیں، ادارے بھی بے بس ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان برائی کی محافل، برائی کے آلات، فحاشی پھیلانے کے آلات، ڈھول باجا، گانا بجانا۔ پہلے ڈھول باجا اگر آتا تو لوگوں کو پتہ چلتا فلاں بندہ جو ہے نا وہ ڈھول باجا لے کر آیا ہے، لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، عقل مند شرفاء اس کو جا کر سمجھاتے، کوئی بات سمجھ جاتا، کوئی نہ سمجھتا۔ لیکن اب ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور وہ یہ بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے، جب چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ابے کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بچوں میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے وہ ان چیزوں میں مشغول ہے، اور وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے کوئی واچ نہیں کر رہا۔ اور بھائی اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، اور رب العالمین تمہارے ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں۔
साबिर मोहतरम दूसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ये तरगीब में है, और इमाम अलबानी रहिमहुल्लाह ने इसे हसन कहा है, और ये 27 नंबर हदीस है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सौतानी मलऊनानी सौतुन मिज़मारुन इंदा निआमी, दो आवाज़ें, दो किस्म की आवाज़ें बाइसे लानत हैं, अल्लाह के यहाँ मलऊन है, नापसंदीदा है, अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की चाहत, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रहमत से खाली है। फरमाया उनमें एक ऐसी आवाज़ है, एक ऐसी आवाज़ है, उन दो में से एक ऐसी आवाज़ है, फरमाया सौतुन मिज़मारुन, एक उनमें ऐसी आवाज़ है जो किसी खुशी के मौका पर, मुसर्रत के मौका पर बांसुरी वगैरह बजाना, बांसुरी अब तो देखने में कम मिलती है, लेकिन वो सारे आलात जो है वो अब मोबाइल में और कंप्यूटर में आम पड़े हुए हैं। बांसुरी की आवाज़ खुशी के मौका पर, ये आवाज़ बजाना, ये अल्लाह के यहाँ बहुत मलून है। खुशी के मौका पर, खुशी के बड़े मौके हैं, शादी का मौका है, अल्लाह ताला बेटा और बेटी से नवाजता है, ये खुशी का मौका है। किसी का कारोबार उसमें उसे मुनाफा मिलता है, वो कामयाब हो जाता है अपने कारोबार में, किसी मंसूबे में कामयाब होता है, कोई घर बनाता है, कोई गाड़ी ख़रीदता है, कोई मोटरसाइकिल ख़रीदता है, कोई साइकिल ख़रीदता है, कोई सफ़र हज और उम्रे के लिए जाता है, किसी को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा उस पर यह करम किया कि उसके रिज़्क़ में कुशादगी करती है, या वो अपनी तालीम में अच्छे नंबरों के साथ कामयाब हुआ है, पास हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस उसने हासिल की है, या उसकी अच्छी नौकरी लग गई है। ये सारे मामलात खुशी के मामलात हैं। इन खुशी के मामलात में वह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करने के बजाय, सर सजदे में रखने की बजाय, अल्लाह के सामने झुकने की बजाय, सदका और खैरात करने की बजाय वो बांसुरी बजाता है, गाना बजाता है, ढोल ढमक्का करता है, गाना बाजा बजाता है, और इस तरह की वो आवाज़ें निकालता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह के यहाँ मलऊन तरीन आवाज़ें। और दूसरी आवाज़, ये तो खुशी का मौका है, दूसरी आवाज़ कौन सी आवाज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वसौतुन वैलुन इंदा मुसीबतिही मुसीबतिन, और दूसरी वो आवाज़ जो बंदा किसी मुसीबत और आफत के वक़्त मातम करता है, गिरियाजारी करता है, आहो बका करता है, रोता है, चिल्लाता है। देखो रोना आ जाना इस्लाम में इसकी पाबंदी नहीं है, लेकिन आदमी अपना गिरेबान फाड़े, सर के बाल ख़वातीन और मर्द उनको नोचे और कपड़े फाड़े और ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाले, हाय मैं मर गया, हाय ये हो गया, हाय मैं अब क्या करूँगा। अल्लाह अकबर। किसी की मुसीबत आने पर, कोई फोत हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कारोबार में नुकसान हो जाता है, इम्तिहान में फ़ेल हो जाता है, कहीं जा रहा था एक्सीडेंट हो जाता है, तो वावेला शुरू कर देता है। तो ये आवाज़ मुसीबत के वक़्त आहो बका करना, मातम करना, गिरियाजारी करना और शोर शराबा करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंतहाई नापसंदीदा बात है। इस पर लानत की गई है। मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। हमारे मोहल्ले में एक लड़का वो फोत हो गया, उसकी बहनें वो आई, तो ये सदमा था उनके लिए, उनको चाहिए था वो सब्र करते, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त करने की बजाय उन्होंने ऐसे ऐसे नाज़ेबा कलेमात कहे, मैं अपनी ज़ुबान से उनको निकालना पसंद नहीं करता। कहने लगी इसको मौत ना आती, मुझे आ जाती।
اور اللہ رب العزت کی شان میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اس کو ہی فوت کرنا تھا، اس کو ہی لے کے جانا تھا۔ سامعین محترم، یہ دو آوازیں خوشی کے موقع پر گاجا باجا بانسری اور مصیبت کے موقع پر آہو بکا اور ماتم کرنا، یہ دو آوازیں بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فحاشی پھیلانے والوں سے نہ کرے، بلکہ ہمیں فحاشی اور یعنی بدکاری، گانا باجا بدکاری اور ان جیسی موذی بیماریوں سے اللہ رب العزت بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ان کے روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔